العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبت من الأسباط صلوات پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا یہاں جمع ہونا کیا مقصد رکھتا ہے؟ کیا یہ فقط دنیا چاہتے ہیں یا آخرت کے لیے ہے؟ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا واعمل لآخرتک کأنک تموت غدا. جو کام فقط دنیا کے مقصد کے لیے کرنا چاہے تو اسے اس طرح انجام دے جیسے تو نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جو کام آخرت کے لیے کرے
تو اسے ایسے انجام دے جیسے تجھے کل مر جانا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مختلف لوگوں نے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن نجف کے ایک معتبر عالم جب اپنی ایک وعظ و نصیحت کی محفل میں اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اس کا یوں معنی کیا کہ جو کام دنیا کے لیے کرے تو یوں سمجھ کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، جدا یہ سمجھے کہ دنیا ہمیشہ رہنا ہے تو ول ڈھلا تھی سی یا چستی نال کرے سی، ڈھلا تھی سی بھائی ٹائم جو بہت ہے، ٹائم جو بہت ہے جی پھر کر لیں گے، وقت تو بہت ہے، اتنا جو ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آخرت کے لیے جب کام کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ بس یہ میری زندگی کا آخری دن ہے اس دنیا میں اور کل مجھے مر جانا ہے، تو پھر سستی کرے گا یا پھر تو بڑی سرگرمی کے ساتھ انجام دے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ کیوں یہ اپنے سارے کام چھوڑ کر آپ یہاں آ جاتے ہیں؟ دنیا کے کتنے کام آپ چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں آتے ہیں؟ یا اس میں آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 1,20,000 دا مجمع ہوئے کہ لاؤڈ سپیکر ہی کوئی نہ ہوئے، پاک رسول ہر ایک تئیں اپنا پیغام پہنچایا یا نہ پہنچایا، پہنچیا یا نہ پہنچیا؟ تو یہ تو درمیان میں ایڈیشن ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہ ایڈیشن سمجھتے ہیں نا، اضافی چیز ہے۔ جیسے آپ اذان دیتے ہیں تو لاؤڈ سپیکر پہ اذان ایڈیشن ہے، یہ حکم شریعت تو نہیں ہے۔ حکم شریعت تو یہ ہے کہ ایک بلند مقام پہ اچھی آواز والا بلند ترین آواز اپنی نکالے اور اذان دے، یہ حکم شریعت ہے۔ اس وقت تو یہ اسباب اور یہ آلات تھے ہی نہیں، اس لیے یہ حکم شریعت نہیں ہے، یہ ہمارا ایڈیشن ہے، لیکن مشروط ایڈیشن۔ یہ اضافہ مشروط ہے، کیا ہم اس اضافے کو اور اس آلے کو یا ان آلات کو استعمال کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں؟ جیسے پیغمبر اونٹ پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، خچر پہ سوار ہوئے، گدھے پہ بھی سوار ہوئے، پیدل بھی چلے۔ آج گاڑیاں آ گئیں، جہاز آ گئے، موٹریں آ گئیں، یہ مشینی آلات آ گئے، تو ان کا استعمال مشروط استعمال ہے۔ مشروط اس بات سے ہے کہ پیغمبر نے اسے روکا نہیں ہے، اس لیے ہم یہ انجام دے سکتے ہیں۔ اس لاؤڈ سپیکر سے مثلا روکا نہیں ہے تو انجام دے سکتے ہیں، ان مشینی آلات سے روکا نہیں ہے تو انجام دے سکتے ہیں، لیکن پھر اس کی بھی ایک حد ہے۔ مثلا اذان آپ لاؤڈ سپیکر درمیان میں بات آ گئی، لاؤڈ سپیکر نے اگال میں کو کروا دیتی ہے سلوات کو،
اسپیکر پہ اذان دے. شریعت مصطفیٰ کا حکم نہیں ہے لیکن روکا بھی نہیں ہے. شرائط کے ساتھ آپ کو اجازت ہے. بغیر شرط کے کوئی چیز نہیں ہے. اس میں شرائط کیا ہیں؟ ایک شرط یہ ہے کہ جس تک لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آپ کی آواز جا رہی ہے اس کو اذیت نہ ہو، وہ ناراض نہ تھی وے، تکلیف کو محسوس نہ تھی وے، وہ تھوڑی لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے راضی ہو گئے. تو صحیح اساں اذان آتے پہ بھلا کوئی مسلمان ہی ہو سکتا ہے جڑا کہ راضی نہ ہوئے؟ کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہوئے مسلمان تے تیرے لاؤڈ اسپیکر دی اذان دی آواز تے راضی نہ ہوئے؟ کیا خیال تھوڑا کیا خیال ہے؟ ہاں تے تو انہا کیا پتا، تو ہون جوان ہے نا، اتھا پیرال ہے نا، جڑا تو بستر تے ہومیں لا علاج مریض تے اول تے کو ساری رات نیندر نہ آوے کہ تے تو دکھا ہومیں زیادہ تے اے آواز اتنی تیز تے کو تکلیف پہنچاوے، بھاویں اندے ہوتے اذان پہ آدھا ہوئے، بھاویں قرآن پہ پڑھ دو ہوئے، بھاویں مجلس پہ پڑھ دو ہوئے. تو جناب اے اللہ دا دین جڑا ہے نا وہ ادھورا نہیں، وہ پورا ہے. وہ جتھا اللہ دی عبادت دا حکم دیندہ ہے ہوں ویلے مخلوق دا حق ہی محفوظ رکھن دا حکم دیندہ ہے. اے دین نہیں اللہ دا حق پہ ادا کریں دا ہوئے دعویٰ ہوئے اللہ دی مخلوق کو تے ظلم پہ کریں دا ہوئے. اے اللہ دا دین نہیں، اے تیڑا میڈا ایڈیشن ہے. نہیں سمجھ جائی؟ میرے خیلی جاگ دے کوئی نہ میرے بیٹھے. یہ رات کو جاگ دے رہے ہو تو والی میں کیا کرنا آیا بھائی؟ سمجھ جائیں بھی؟ ہاں صلوات پڑھنے پھر میری باتیں سمجھ آتی ہیں آپ کو؟ بنیادی بات یاد رکھیں نا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ آپ قرآن پڑھیں لاؤڈ سپیکر پر، اذان دیں لاؤڈ سپیکر پر، مجلس پڑھیں حکم دیا. امام حسین السلام نے حکم دیا ہے کہ میری مسجد لاؤڈ سپیکر پہ. تو آپ جب خود یہ کام کر رہے ہیں اور اس سے آپ کا ہمسایہ وہ راضی نہیں ہے تو پھر بتائیں آپ نے یہ کام صحیح کیا؟ نہیں. آئیے اتنی بات سمجھ آ گئی ہے نا، تو اب آئیے قرآن کی اس آیت کی طرف کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بڑی مشہور و معروف آیت ہے لیکن آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک نقطے کی طرف. ترے ولی ہیں جنا دا تعارف ہے، بس تین ولی ہیں تمہارے، اللہ بس اللہ ہے، اور بس اللہ کا رسول ہے، اور اب تیسرا ایک ولی نہیں، وہ کئی ہیں کیونکہ جمع کسی میں نا. ان کی تین صفتیں بیان کی ہیں. ایمان رکھتے ہیں، وہ تسی والا اساں ہی رکھیں دیں اور سارے تھی اسے ایک دوجے دے اساں انہوں ہے بس او ہے تبیہ کوئی نہیں. تم سب کا ولی اللہ ہے بس، تم سب کا ولی رسول ہے بس، اور تم سب کا کہ ولی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. نظر بے کہ تسا بے ہوئے تے او جڑے توڑے ولی ہیں او بے. تم ان کی ولایت اور ان کے اختیارات کے ماتحت ہو.
وہ تم پر ولایت و اختیارات رکھتے ہیں، سارے پھر نہیں، ورنہ انما نہ ہوتا، مطلب ہے وہ خاص ہیں، سارے ایمان لاؤن والے بھی نہیں، خاص ہیں جنہاں دا تساں سارے دے ہوتے کیا ہے ولایت ہے، اور وہ نماز ادا کرتے ہیں، بھائی سارے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، نہیں، وہ خاص ہیں، کیونکہ انما نے خاص کر دیا ہے، وہ خاص نمازی ہیں، اور پھر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی بہت سارے ہیں، نہیں، انما نے کہا وہ سارے زکوٰۃ دینے والے نہیں، خاص زکوٰۃ دینے والے، پھر ان کی زکوٰۃ کے لیے ادا کرنے کا وہ خاص جو طریقہ ہے وہ بھی ذکر کر دیا کہ وہ حالت نماز میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا غور کر کے سمجھیں، یہ نقطہ کیوں اٹھایا ہے؟ دیکھیے رسول کے بعد جو ولی ہیں تمہارے، ان کی اور صفتیں بھی تو ہیں، اس خاص صفت کو بیان کر کے کہا ہے بس یہی تمہارے ولی ہیں جو عین نماز میں زکوٰۃ عطا کرے، عین رکوع میں زکوٰۃ۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ ہے کہ او کڑک جڑی ہے، جڑی او جیبے پائی کھڑے، کڑک کی زکوٰۃ ہونی ہے نا، فطرہ جیبے پائی کھڑے، یعنی یہ مراد ہے۔ ارے مصیبت یہ ہے، اتنا عرصہ ساری زندگی گزر گئی، صحیح مجلسہ سن کے صاحب کو اتنی سمجھ ہی نہ آئی، غلطی سمجھاون والے دی بھی ہے، ٹوٹ کے بازاں دی بھی ہے، گریز مارن والے دی بھی ہے، پوری گال نہ سمجھاون والے دی بھی ہے۔ آپ کوئی پوری گال سمجھنا ہوئے تو بنا کو کیا سمجھے سی؟ صلوات پڑھیں۔ قرآن بار بار جو کہتا ہے نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز بس اصلا نماز سے زکوٰۃ ادا کروں بس کا ول ٹھیک ہے نا، جہنم تو آزاد اور جنت پہنچ بھی سن، ٹھیک ہے، وہ آدمی سے مشکل ہے، کیا مطلب؟ ہاں سمجھے نہیں ہیں، بار بار زکوٰۃ اور نماز کا ذکر کرتا ہے، اصل میں ہر کتاب ہوتی ہے نا، اس کا ایک نام ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، اس کے کتاب کے اندر بے شمار چیزیں اور موجود ہوتے ہیں، تو اسی طرح دو عنوان ہیں جن کو بیان کر رہا ہے قرآن، اس کے ذیل میں پورا دین ہے۔ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیفیت یہ تھی کہ آپ جہاد کے لیے سفر پر تیار ہو چکے تھے، لشکر تیار ہے، آپ گھوڑے پہ سوار ہو چکے ہیں، آدمی سامنے آ جاتا ہے، یا رسول اللہ مجھے بتائیں دین کسے کہتے ہیں؟ ساری زندگی کو دین کو دسنتے لگی ہے، اجائیں کو ان دی وضاحت رہ گئی ہے، تے آکھے اے بھائی علی میں ویدہ پہ باقی وضاحت تائیں کرنی ہے، تے سفر دے آخری کوچ دے ویلے یہ جو سوال چکتے سی جن ہوتے پوری زندگی لگتی ہے، لیکن آپ کے چہرے پر ملال نہیں آیا، آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے فرمایا ہاں پوچھو میں جواب دیتا ہوں۔ فرمایا الدین هو الطاعة للخالق والشفقة على المخلوق، دین دو چیزوں کا نام ہے، خالق کی اطاعت اور اس کی مخلوق کے ساتھ مہربانی اور شفقت۔ کچھ رہ گئی ہے پورا، ہاں سمندر کو کوزے بند کر چھوڑے، اوتی تو جوامع الکلم،
اسی لیے فرمایا اوتیتو جوامع الکلم کلم کہ مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے. ایک لفظ بولتا ہوں پورا بحر پہ گراں ہوتا ہے. انہا مطلب ہے جو تسا جڑے سن رہے سی قرآن سمجھن واسطے حدیث دی لوڑ ہے. ارے حدیث جب ایک جملے پورا سمندر انہیں سمجھن واسطے تو وہ لوڑ ہے یا کوئی نہ. قرآن واسطے استاد دی لوڑ ہے تو ول حدیث واسطے ہی استاد دی لوڑ ہے. بے استاد کیا سمجھیں تسا وال بے استاد نہ بنائے ول توڑے تو نہیں فرق ہوئے نا اسی صلوات پڑھیں. دیکھیں دو ہی چیزیں یا خالق ہے یا انہی مخلوق ہے. بھئی کوئی شاید تیسری کوئی چیز ہے یا خالق ہے یا پھر جو کچھ ہے اس کی مخلوق ہے. تو دین اتنا وسیع ہے جو کائنات سے بھی زیادہ وسیع ہے کہ خالق کا حق ادا کر اور ان مخلوق کا حق ادا کر. توڑا رسول تو بعد ولی صرف وہ ہوئے جو نماز ادا کرتا ہے. یعنی ٹائٹل بتایا کہ اللہ کا ہر حق ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. صرف ایک کنک تے جوہ نہیں وہ بھیڑیا سمجھی گال کو او مخلوق کا ہر حق ادا کرتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی بات کہہ دی قرآن نے. اس سے بڑی بات بھی کوئی ہو سکتا ہو خالق کا حق ادا کرنے کی کا دعویٰ کرے, مخلوق کے ہر حق کو ادا کرنے کا دعویٰ کرے, لیکن ایسا کون ہے جو خالق کا حق ادا کرتے ہوئے مخلوق کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے, مخلوق کا حق ادا کرتے ہوئے خالق کا کوئی حق پامال نہ ہونے دے. اوہ توڑا ولی ہے, اوہ ہے جڑا عصمت و طہارت دا مالک. بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جائزہ لیں کہ جتنے بھی آپ کے پاس موجود ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں, جن کو آپ نے تعلیم دی ہے, تربیت دی ہے, دین سکھایا ہے, جو اسلام کو جنہوں نے قبول کیا, ان میں سے کون ہے جو اس معیار پہ پورا اترے؟ یہ جن کا نام لیتے ہیں وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں. پہلے خطبے جادھن ایک شیطان ہے جڑا میڈے ہوتے غالب آمین ہے جڑا میں انہیں پچھوں چلنا وال میں ڈنگا تھی ویسا میں کو سدھا کر چھوڑا ہے. کجا یہ مرحلہ اور کجا وہ مرحلہ کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں لیا تھا, مجھے لقمے چبا چبا کر کھلاتے تھے. اتنا چھوٹا تھا پیغمبر نے مجھے پالنا شروع کیا. ہر روز علم کے میرے لیے دریا بہاتے تھے, میں ان کی نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. یہ خوشبو بھئی ہے نبوت دی خوشبو بھئی ہے, یہ ہر کوئی نہیں سنگ سکتا, ہاں ظرف کی بات ہے. نبوت کی خوشبو سنتا تھا. میرے سامنے ہر روز خلق عظیم کا مالک وہ اعلیٰ سے اعلیٰ صفات و کمالات کے علم بلند کرتے تھے, اور میں ان کے ہر کمال, ہر صفت, ہر حکم کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے ناکا کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے اور کبھی جدا نہیں ہوتا. اور پیغمبر نے میرا معلم, میرا آقا تو ایسا تھا, لیکن میں کیسا تھا؟
پیغمبر نے پوری زندگی مجھ سے کبھی کوئی کمزوری، کبھی خیانت، کوئی مجھ سے غلطی نہ دیکھی. کجا یہ اور کجا کون ہے جو پیغمبر کے بعد اس ولایت کی مسند کا حقدار ہو سکتا ہے جو خالق کی اطاعت میں سب سے آگے، مخلوق پر شفقت میں سب سے آگے. اب اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بات تو پھر ادھر سے ادھر چلی جائے گی، لیکن میری کوشش تو ہوتی ہے کہ بات مربوط رہے. صلوات پڑھ لیں. آپ کی ظاہری خلافت کا زمانہ، اور اس میں ایک عورت آتی ہے مولا علی کی خدمت میں، کہتی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں آلودہ ہو چکی ہوں، مجھے پاک کیجیے. کیا خیال ہے؟ گناہ کوئی بندہ کرے والو پاک پانی نال تھیندا ہے. کیا خیال ہے؟ توبہ نال تھیندا ہے، توبہ نال پاک تھیندا ہے نا. یعنی کیا وہ توبہ کرنے آئی ہے؟ یعنی آپ آئی ہے نا گناہ کر کے ول ہون، توبہ کرنے آئی ہے، پاک ہونے آئی ہے کہ میں شوہردار تھی، میں نے منہ کالا کیا، مجھے پاک کریں، میں توبہ کرنے آئی. آپ نے فرمایا کیا تیرے شکم میں بچہ ہے؟ اس نے کہا. فرمایا نہیں، واپس چلی جاؤ، بچے کا حق پہلے ادا کرو. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کا گناہ کیا ہے تو توبہ، لیکن اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے مخلوق کا حق ضائع نہیں ہو سکتا. یہ سوائے علی کے کون ایسے فیصلے کر سکتا ہے؟ ادھر سے دوسری خلافت کا زمانہ ہے، عورت آتی ہے اور 6 مہینے کا بچہ اس کا پیدا ہو جاتا ہے، فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا، اسے سنسار کرو. مولا علی کہتے ہیں نہیں، غلط ہے، قرآن کے خلاف فیصلہ کر رہے ہو. کہ قرآن دیکھا کیوں؟ بھی قرآن آتے اور پیغمبر نے خود ایسا کیا ہے کہ بھلا 6 مہینے کا بچہ پیدا نہیں سکتا ہے. فرمایا ہاں تم نے قرآن نہیں پڑھا. حسبنا کتاب اللہ والوں کو بھی قرآن کا پتہ نہیں ہے. کسی قرآن میں کہاں ہے کہ 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہے. کہاں ہے؟ آپ نے 2 آیتیں پڑھی. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ عورتیں اگر بچوں کو، اپنے جنے ہوئے بچے کو پورا دودھ پلائیں تو وہ 2 سال پورے پلائیں. 2 سال کتنے مہینے؟ آپ نے دوسری آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا، انسان کے بچے کا جو حمل ہے اور اس کے دودھ چھوٹنے تک کی کل مدت 30 مہینے ہے. اس آیت میں دودھ پلانے کی مدت 24 مہینے اور حمل اور دودھ چھوٹنے تک 30 مہینے، دونوں آیتیں ملا کر پڑھو جناب خلیفہ، کہ دودھ پلانے کے 24 مہینے تو 30 مہینوں سے 24 مہینے گئے تو باقی کتنے بچے؟ جناب کو حساب اتنا ہی نہیں آدھا. نہ قرآن آدھا ہے نہ حساب آدھا. تے بڑھ بیٹھے ہون 10 کس واسطے بڑھ بیٹھے تھے؟ نہیں بن بیٹھے بن بیٹھے. یہ کوئی گال ہے، یہ کوئی توقع میں آپ کو اکثر توقع او جو ہن کوئی نہ اہل تے بن بیٹھے. سا کوئی سبق سکھنا ہے کہ جو کچھ ہیں اپنی اوقات اچ رہوں، ہم نہ بن بیٹھے.
منبر دے جو میں اہل کوئی نہیں تا میں نہ بن بیٹھوں. ہاں تو بانی دا اہل کوئی نہیں تا تو نہ بن بیٹھ. کوئی جو ہے جس چیز کا اہل نہیں ہے اس کا دعویٰ نہ کرے ورنہ اس کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا کہ جو اہل نہ تھے اور دعوے کر بیٹھے. صلوات پڑھ لیں. ہوں دسو جناب خلیفہ قرآن کے مطابق 6 مہینے دا بچہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سائی کو سنسار کر کے قتل اپنے سر پہ پہندے ہو. واہ علی تیری کرم نوازی تو کرنا. مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی لیکن دین کے حقائق و معارف کو، عدل و انصاف کو، اللہ کی وحی کو، پیغمبر کی سنت کو، قرآن کے احکام کو یوں اپنے علم کے زور اور دلیل و برہان سے یوں پھیلا کر طریقہ تبدیل کیتا. اور اسی کا نتیجہ ہوا تھا کہ 25 سال حق کھلے دے اتنے لوگ پیدا ہو گئے جو ہون علی دے پچھوں آ کھڑے تھے اٹھ اساں تے نال ہے اور ہون اللہ دے دین کو نافذ کر. بس آپ نے اس عورت سے فرمایا تھا کہ چلے جاؤ. دیکھو میں نے بات کی کہ اللہ کا حق اب یہ ہے کہ جو بھی مثلا جرم کرتا ہے نکاح والی خاتون اور شادی شدہ اگر منہ کالا کرے تو ثابت ہو جائے تو اس کی سزا اللہ کا حکم ہے کہ حد جاری کرو، سنسار کرو. اب جناب علی اللہ کا حکم نافذ کرنے کی بڑی جلدی ہے لیکن انہوں بے گناہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. مخلوق دا حق برباد، خالق کے حق دا دعویٰ. ارے یہ سمجھ لیجئے جو بھی مخلوق کا حق ضائع کرے وہ خالق کا حق ادا کرنے کے دعوے میں جھوٹا ہے. کل سمجھے یہ وجہ ہے کہ اگر ہمسایہ آکھے کہ تیرے لاؤڈ سپیکر دی آواز بھاویں مجلس بھاویں شبینے تے بھاویں اذان دی میں اتنا بیمار ہاں جو میں برداشت نہیں کر سکتا تو شریعت مصطفیٰ دا حکم ہے لاؤڈ سپیکر دا ایڈیشن واپس گن بغیر لاؤڈ سپیکر تے اذان دے. سمجھ نہیں تو کیا ہے تو منکر ہے اللہ دی اذان دا اور تو منکر ہے اللہ دی عبادت دا. تو منکر اکسے اصل ہے تو دین کو مسخ تو پہ کریں دیں کھڑیں دا تو پہ ہیں. ادھورے ہیں ادھورے مؤذن، ادھورے پیش نماز، ادھورے ممبر آلے، ادھورے مجلس آلے، ادھورے شبینے آلے، ادھورے مدرسے آلے، ادھورے مسجد آلے انہوں نے برباد کیتا ہے. پورا دین سمجھ اور اتنا سمجھ کہ قدیر دے سامنے سر جھکا. انہاں جھکایا نہیں ایسا جھکا کے بعد سر چھڑ چھوڑے ہیں. سمجھ آندی ہے؟ انہاں کنیوں منیا نہیں زبان ایسا من کے ول پلٹ گئے ہیں. یہ خالی زبان نال مننا جڑا ہے ان دا فائدہ کہہ دی جے تہیں ولایت دا مطلب تو صحیح کچھ بھی سمجھے ہوئے صحیح آل محمد دی ولا ہونی چاہیے. ان دا مطلب یہ صحیح محبت ہونی چاہیے. بھئی محبت کون کہتا ہے ولایت کا معنی محبت نہیں ہے. لیکن ایک جو علی کو امام اول نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے میں علی سے محبت رکھتا ہوں. اور مسلمان تھی انہوں واسے علی دی محبت ضروری ہے. بھائی شیعہ تھے انہوں واسے تو اگنا گالی ہے نا. گال سمجھ آئی کہ تو یہ سمجھے انہیں یہ سمجھا تیرے والوں نے کیا فرق ہے. نہیں اس نے سمجھا ہے اتنا کہ ولایت کا معنی صرف محبت ہے. لیکن من کنت مولا دا اعلان صرف محبت دا اعلان ہے. محبت دا اعلان ہوئے آتا کوئی بیعت کر کے تروڑے ہی نہ کیا نقصان تھی مڑائی انہوں نے. انہوں کو خطرہ کڑوے لائق ہے جو ولایت دا مطلب سمجھی بیٹھے ہیں. ولایت دا مطلب ہے کہ ساڑی گردن دے ہوتے علی دا حکم چل سی.
ہاں انہوں کو یہ گال تو چنگی نہ لگی. مطلب ولایت کے دو مرکب معنی ہیں. یہ ہے مذہبی شیعہ. ایک نقطہ اور آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. صلوات محبت اور حکومت اختیارات دونوں معنی ہیں ولایت کے جس کا اعلان جدید میں ہوا. تو لیکن سدھا کے نہ جیندہ میں حاکم ہوندا علی حاکم جیندہ میں فرما روا ہوندا. لفظ ولایت لفظ مولا استعمال کیوں کیتا ہے؟ کیوں یہ ولایت دے وچ دوہیں معنی جو پوشیدہ ہیں ای واسطے بہت خوبصورت انتخاب ہے رسول پاک کا. کیوں؟ یعنی میں اوکو حکومت دینا پیا جیڑا محبت دلائے کے. گل سمجھ آندی بھی؟ دنیا والے حکومت کرتے ہیں, حکومتیں دوسروں کو اختیارات دیتے ہیں, بھاویں وہ محبت دے لائق ہومن تے بھاویں نہ ہومن, بھاویں نفرت دے لائق ہومن تائیں حکومت انہاں کو مل ویندی ہے. محبت دے لائق کون ہوندا ہے؟ جندے خوبی ہوئے خامی ہوئے, جندے بلندی ہوئے پستی ہوئے, اور جندے علم ہوئے جہالت ہوئے, اور جندے عدالت ہوئے فسق و فجور ہوئے. ہاں, اور جس میں اطاعت ہو یا نافرمانی ہو, اور جس میں کمال ہو یا نقص ہو, جو عادل ہو یا فاسق ہو, جو حکیم ہو یا سفیہ ہو. ہاں, انہا مطلب محبت دے لائق وہ ہے جن دے اندر کمال ہی کمال ہے اور کوئی عیب اور نقص نظر نہیں آتا, کوئی کمزوری اور خامی نظر نہیں آتا. انہا مطلب جو کامل ہے وہ محبت کے لائق ہے, اور جو محبت کے لائق ہے وہی تم پر حکومت کا حق رکھتا ہے. واسطے ولایت دے لفظ استعمال ان دے وچ دوہے معنی آ. دوجی گال یہ ہے میں جبر نہ میں جبر کیتا ہے, میں اللہ دے رسول نے تواڈے تے کوئی جبر کیتا ہے, جبرن منوایا ہے تو نہیں منوایا, نہیں منیا, 13 سال نہیں منیا انہوں نے. آخر مل کے قتل کرن تے آ گئے تائیں اللہ دے گھر دی حرمت بچاؤن واسطے رات کو اندھیرے نکل گئے. وہ جنہ دل نال آپے منیا ہی مدینے آلے نے انہاں دی طرف ٹر گئے. مکے آلے نہیں منیا تو جبر کوئی نہیں کیتا, چھوڑ کے چلے گئے. کہیں نبی نے جبر کیتا ہے؟ وہ اندھی نبی دے, ہر نبی دے اللہ دی طرفوں سچا نبی ہون دی دلیل ہے کہ وہ اللہ دی طرفوں جو انہیں جبر نہیں کیتا, کیوں جو اللہ ہی جبر نہیں کرے گا. اللہ سورج تے جبر کرے دا ہے, چند تے کرے دا ہے, ستارے تے کرے دا ہے, ہوا تے کرے دا ہے, زمین تے کرے دا ہے, سمندر تے کرے دا ہے, پہاڑاں تے کرے دا ہے. نہیں کرے دا تے انسان تے نہیں کرے دا. یہ دو نظام ہے نا اللہ کے, ایک نظام تکوین ہے اور ایک نظام تشریع ہے. نظام کائنات جے کو دوسرا نظام دین و شریعت ہے, اس میں تو سب لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, سورج کا اختیار نہیں ہے, اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ چاند سے جا ملے. وَلَلَّيْلِ سَابِقُ النَّهَارِ, رات کی جرت نہیں ہے کہ وہ دن سے پہلے آئے. كُلٌّ يَجْرِي وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ الْمَنَازِلَ حتی عاد کالعرجون القدیم. ستارے آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں, جرت نہیں ہے. وہاں اس نے نظام یوں رکھا ہے, لیکن انسانوں پر جو نظام ہے اس میں اختیار دیا ہے. یہ جڑی دھرتی تے بیٹھے ہوئے انہیں جو آم کی گٹھلی آپ بوتے ہیں تو انار نہیں نکلتا, انار بوتے ہیں تو امرود نہیں نکلتا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہدایت تکوینی ہے
جس میں سب موجودات اس کی ارادے اور مشیت کے پابند نظر آتے ہیں اور اس سے سرتابی اور سرکشی اور نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتے. اے انسان ہے جے کو تاج کرامت پہنائے، جے کو آکھے پہاڑ میرے سامنے، آسمان و سورج اور چاند میرے سامنے، بر و بحر میرے سامنے، مجبور ہو کے سر نگو ہیں، لیکن انسان تیرے بارے میں نہیں چاہتا، تو بے بس تھی کہ میں کو من نہیں. میں چاہتا ہوں کہ تو آزاد رہے اور میرا پابند ہو جائے. یہ عزت پوری کائنات جن و انس کو عطا کی تھی، لیکن انسان کو عزت راس کوئی نہیں. جائیں پوری کائنات اتنی عزت عطا کی تھی، ہوں خالق دے سامنے بھونک دیں، ہوں دی مخالفت کرے دیں، ہوں دی دیتی ہوئی زبان دے نال ہوں دی مخالفت، اسی کی دی ہوئے ہاتھ کے ساتھ اس کی مخالفت، اسی کی دی ہوئی اس قوت اور اس صلاحیت کے ساتھ اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر بھی وہ اور دیتا ہے. جتنا تو نافرمانی کیتی جا اتنا تے کو بے دے دے. کیا خیال ہے؟ تے وال تو ہی وال جڑا ہے نا غریب ناراض سی نے اندے ہوتے کہ او کو بھر بھر دیندا ہے جڑا تیڈا نافرمان ہے. اس تے کو پتہ کہنی جو میں رحمان ہوں، کیونکہ میں تو اس کو بھی دیتا ہوں جو میرا نافرمان ہے، اس کو بھی دیتا ہوں جو میرا فرما بردار ہے. یہ تو دل تنگ ہے نا، تو تا جڑا تے کو ووٹ دے وے بس ہوندا کام کریں دے، جڑا ووٹ نہ دے وے او بھاوے دے. اوئے اس کو کہتے ہیں یہ انگریز کی سیاست ہے، یہ مسلمانوں کی سیاست کہاں سے آ گئی؟ کیا خیر ہے؟ یہ مشکل تو یہی ہے نا کہ یوم آزادی تب منینے لیکن ہیں غیران دے محکوم. کیڑے کام میں تو آزاد ہے ذرا اعتداس چاہ. ایک ووٹ نال جارج ڈبلیو بش جڑا ہے وہی سپریم کورٹ دے فیصلے نال صدر بندا ہے. ایک ووٹ. یہ جمہوریت، یہ قرآن تا اکثریت کی مخالفت کریں دے. قرآن اکثر جاہل ہوتے ہیں، اکثر ظالم ہوتے ہیں، اکثر فاسق ہوتے ہیں، اکثر بے عقل ہوتے ہیں، اکثر حق پامال کرنے والے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن اکثریت کو ٹھوکر مرے دے اور تو اکثریت کو معیار سمجھ دیں. والی یادہ میں مسلمان ہاں، سب کچھ گھنتا غیرہ کنویں زندگی دے سارے نظام. اور یہ تو بڑی منافقت کیا ہے کہ کلمہ دین کا اور کلمہ رسول کا اور کلمہ قرآن کا، لیکن زندگی ساری فیصلے جڑا علی دے دشمنہ کو کرویں دیں تے فخر کریں دیں تے ساری زندگی مقدمے لڑ دیں. تے وال اندے کما کے وکیلت ججہ کو کھوائی آنے سمجھے نہیں دوتے 50 سال کہ نہیں حق دے فیصلے کو کیوں جو نقصان تھی دے. وہ نقصان تو اتھا ہی چاہی کھڑا ہے، اتھا تے کو کیا مل دے. ہر وکیل پتر دے دے، دھی کوئی دے دے. تو کہیں وکیل کو لبائن او آکسی نہیں گھر لگوان جو ہے یہ مقدمہ نہ لڑھے کوئی وکیل. وہ صحیح وال روزی کی چھوکی نہیں. اوے تو سچ نہیں بولے داتے والے وکالت دے بہانے تیرے واسطے جائز سی گیا. اور روزی دا بہانہ صحیح تاجر ہیں، جھوٹ بولنا پوندے روزی دا مسئلہ ہے. صحیح ممبر تے جھوٹ بول کے آکھنا پوندے ابو الفضل عباس خیمے پٹ تے او وال مولا اپنے وقت دے امام دے آکھے خیمے نہیں پٹیندا، بھیڑ کل سفارش کرویندا ہے. اوے توہین عباس دی کریندا ہے جھوٹ بول کے جو روزی دا مسئلہ ہے. تو اپنی گل چنگی تک بنے لگ سی. میں جھنگ دے وچ کئی سال علماء کو پڑھاون تے سنن آلیاں تے گھارے مجلس پڑھی. کئی سالہ تو بعد یہ گال چکیتی نا کہ بھلا بیٹی ہو امام کی تے آکھے میں جڑا مر ونجان تا
تو ہی میرے جنازے تے نہ آویں تے بھرا علی اکبری میرے جنازے تے نہ آوے اہل بیت دی تہذیب کی ہوئے اہل بیت دی تربیت کی ہوئے امام حسین نے اپنی بیٹیاں کو یہ سکھایا ہے جو پیو دی گستاخی کریں اوے اہل بیت دی توہین کر کے تو ان دے مسائب پڑھدا پہ تو روندا پہ عبادت تھی دی پئی ہے اور میں گال کی تھی اتنی سال بعد اشارہ چکیتا بعد وہ بانی آکھے اے کیوں پڑھے ہوئے میں آکھے میری گڑی تیار ہے میں ہونے ویندہ پہ تو کونے میں تی سال چپ رہے آتے ایک حق تے سچ دی گال کی تھی تے کو چنگی نہیں لگی کیوں صحیح ساڑی مجلس سے اوئی تا آنن جنہ کو اے گال چنگی نہیں لگی ہاں اس شیطانی سیاست کو تم عبادت سمجھتے ہو تیڑے جڑا ہے مجلس سے سامین گھٹ ہوئے سے پانی جڑا ہے وہ مجلس کو نقصان تھی سی کیا خیال ہے یہ ساری باتیں سب کچھ تک ہندے ہیں غیرہ کو پل سے یوم آزادی کی ڈیجائد ہے یہ سوائے اپنے منافع کو قوم ہونے کا اور کیا ثبوت دیتے گداگر 73 سال دے گداگر دیکھو کتنی دفعہ ذلیل کر کے آل سعود نے اپنے دروازے تو دھتکارے والی تم ہلیندے حکمران لگے ہوئے پتہ ہے تو یہ کوئی قوم ہے یہ کوئی ملک ہے یہ کوئی حکمرانی ہے نہ عزت ہے نہ غیرت ہے اور نہ کوئی حریت ہے نہ کوئی دیانت ہے نہ کوئی امانت ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا اے سہی وال ہاں او جڑے گداگر ہوندن پیشاور او سہی او زندگی دے ڈنگ جو ٹپاونے تھے ایک پاکستان سلوات پڑھیں مول سے بل شروع تھی گئے ساکو وہ ہم تو امام حسین کے ماننے والے جن نے عزت نفس کا غیرت کا آزادی کا سبق دیا ہے وہ اہل بیت کو ذلت کبھی قبول نہیں ہے جمع اتھا ہیں لیکن خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرکس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے وہ ایک گدھ جڑی ہے نا وہی فضائے ایک چیل جڑی ہے ایک فضائے پرواز کریں دیئے لیکن اے مردار کھان دیئے شاہین کہیں دا مارے ہوئے نہیں کھانا رہندے دوئے ایک فضائے جمعے اتھائی ہیں پر غیرت مند ہیں بے غیرت ہو کے غیرت دے محکوم نہیں بڑھنا چاہتے صلوات ہمارا افتخار یہ ہے کہ ہم اس دروازے کے سامنے جھکنے والے ہیں جو عزت و سربلندی کا دروازہ جو کائنات کی آبرو ہیں غیرت کے مجسمے ہیں اور جو حری آزاد ہو کے قتل تو ہو جاتے ہیں لیکن کبھی ظالم کے سامنے جھکتے نہیں ہون دس کے خالق دا حق بھی تے مخلوق دا حق کٹھے یہ پورا کرنا سوائے علی دے کہنا کام ہے توال ایو تیرا ساری کائنات ولی ہے جنہ قرآن پہ آتا ہے قرآن کو دماغ دی شیطانیاں کٹ کے تے سمجھتا سمجھ آسی دماغ غیران دی جھوٹی محبت رکھ کے تے کو قرآن دے وچ کی میں سمجھ آسی قرآن کیندہ تعارف پہ کریں دے ونج بچہ جب پیدا ہوگا اس وقت تک انتظار کر کیوں تے کو سنسار کرا اللہ دا حکم تا پورا تھی سی مخلوق دا حق برباد تھی سی اے اللہ نے ایکو جو تیرے شکم میں پائے بھامے حرام دا ہے پر اوم عجیب مہربان ہے حرام کیتا ہے تین یا اون ظالم نے لیکن ای بچے دا قصور کوئی نہیں ایکو پیدا جو میں تخلیق
لی کیوں کر چھوڑے زندگی دا حق دتا ہے ایکو مارن دا حق کوئی نہیں سنسار کرے سائیں بے گناہ مارا ویسی بھاویں جو حرام دے نہیں سمجھے یہ ہے دین یہ ہے دین او سہیں بال جم پیا او آ گئی میں کو پاک کرو دیکھو عجیب ہے زمین تے چوٹ لگ چکی ہے توبہ کرنا چاہتے ایک کوئی جو توبہ کرنا کاش میں اور تو این ازاداری کی واسطے آؤں ہا منہ کالا کر کے ظلم کر کے حق کھا کے اور گناہ کر کے پلٹ آئیں دروازے تے جو یہ بڑا لجپال کھراڑا کس واسطے آئے میں جیب بھران واسطے آئے تو چسکے واسطے آئے تو ول عبادت بنسی ول تیری معافی تھی سی نیت ٹھیک کر میں پہلے تے ول تو میں تو مراد سارے اہل ممبر تے تو مراد سارے مجلساں سارے سامعین تے سارے بانی کسی ایک شخص کی بات نہیں فرمایا اجاں پیدا تھی گئے تا ایدہ حق کے ایکو کھیر پلا تے ول آمیں وہ چلی گئی سال کھیر پلائے اس نے ول آئی مولا میں کو پاک کرو کتنی دفعہ آئیے ہون کتنی دفعہ تریجی دفعہ مولا فرمایا نہیں قرآن آدھا ہے پورا حق تا تھی سی جو 2 سال پلا واپس چلی جا وہ جو واپس نہ آندی تب ول مولا اللہ دا حکم سنسار اللہ کی میں پورا کرنا ان کو قید نہیں کریں گے ان کو عذاب واپس دے دیں گے ہر نقطہ قابل غور ہے اچھا اس نے دوسرا سال بھی پلایا پھر آگئی مجھے پاک کرے کتنی دفعہ آئی ہے ہاں اتنا اللہ دا حق نال نال پورا تھی دبے اللہ دا حق اے ہے جڑا ہاں 4 گواہ نہ ہوویں تے آپ اعتراف کرے تو 4 الگ الگ نشستوں میں اعتراف کرے تب ثبوت فراہم ہوتا ہے یؤتون الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ادویں حق کٹھے خالق دا حق مخلوق دا حق کون سمجھے کو علی تو سوا کون پورا کرے علی تو سوا بس اب حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یا 4 عینی گواہ نہ ہوں اگر وہ نہ ہوں تو آپ اقرار کرے تو ایک دفعہ اقرار کافی نہیں بل ایک ویلے 4 دفعہ کہ میں کیتا میں گناہ والی کافی نہیں الگ الگ موقع تے 4 دفعہ آکھے ول مڑ مڑ کے آوے تے ول ونجے آکھے کہ میں ایک کیتا ہے 4 دفعہ تاں ہون اے مجرم ثابت تھئی تے ہون حد جاری کرن اللہ دی او اوندا جواز فراہم تھیا انو اللہ دی مخلوق کیڑی اللہ نے پیدا کر چھوڑی ہائی بچہ اوندا حق پورا تھی گیا یہ ہے خالق و مخلوق دونوں یہ ہے وہ ولی جو رسول کے بعد بس وہی تمہارا ولی ہے اسیں ول تساں بادشاہ جو چھوڑے نا چچا ویہا اللہ جھگڑا مکملے نا تے 23 سال تک نا دکھا کے اور نا نہیں دکھا کے علی کو والی نے منیان قرآن چھڑے نا نال کیا بندائی نیت خراب ہوئے توال کیا دے نہیں سمجھے نہیں یہ کیا بات ہے یہ عذر لنگ ہے ارے ایک نام سے تعارف ہوتا ہے ایک کام سے تعارف ہوتا ہے ایک نام کے ذریعہ تعارف ہوتا ہے ایک صفات و کمالات سے تعارف ہوتا ہے مجھے بتا اس بزرگ و برتر ہستی نے اپنے اس چنے ہوئے کا تعارف نام سے کرانا زیادہ برتر تعارف ہے یا اس کے کردار سے تعارف کرانا یہ برتر تعارف ہے اور بل محدود نہیں کیتا نا نال محدود نہیں کیتا
کیوں جو قرآن ہے ہر زمانے واسطے، اس لیے اس نے صفات و کمالات اور معیار بیان کیے، اور پھر کہا کہ صلاح عام ہے یاران مقتدا کے لیے آکھ سکتے ہن شب ہجرت علی دی مثال تک کوئی نہیں نہ کہ موت دے بستر دے ہوتے ننگی تلواراں دے سائے تلے مٹھی نندر سے ونجنا سوائے علی دے کوئی ہے تا نہ چاہ کے تعارف کیتا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی تعارف یوں نہیں کرایا بلکہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي۔ اس کے ایک پہلو یہ سارے انسانوں میں سے وہ بے مثال ہے جو یوں فدا ہو جاتا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آؤ علی کو مثال بناؤ اور آؤ فدا ہو جاؤ، راستہ کھلا ہے، کسی کے لیے پابندی نہیں ہے۔ صلوات ہون صحیح کیا کیا، ہون سزا دے ویلا آ گیا، ہون تو سارے ثبوت پورے تھی گئے، سارے حق کی پوری تھی گئے۔ حضرت نے اعلان کیتا کہ اللہ دا حکم جاری کرنا ہے، لوگاں کو سڈو، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے، سورہ نور کہتی ہے کہ لوگاں دے سامنے، مسلماناں دے سامنے کھلے عام حد جاری ہونی چاہیے، کلی جات نہیں ہونی چاہیے، یہ حکم ہے۔ کوفہ والے اکٹھے ہو گئے اور تیار ہو گئے کہ جناب اسیں بھی شریک تھی نے حد جاری کرنا سے۔ آپ نے بلند آواز فرمایا ٹھہرو، لوگوں ٹھہر جاؤ، خبردار کوئی پتھر نہ اٹھائے۔ سنسار کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو یہاں تک دفن کر دیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کر اس کے اوپر اتنے پتھر ماریں کہ اسی کو تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ یہ اللہ دا حکم ہے۔ ہاں کیا خیال ہے، صحیح والتا بڑا سخت حکم ہے کہ اے علی یا مہربانی کوئی نہیں، علی یا سختی کوئی نہیں، کیوں جو اللہ دا نمائندہ ہے جڑا غفار بھی ہے قہار بھی ہے۔ ہاں تو ہے پہلو، جنت دا بھی خالق ہے تو جہنم دا بھی خالق ہے۔ اچھا خبردار کوئی پتھر نہ اٹھائے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کو وہی پتھر مار سکتا ہے جس کا اپنا دامن پاک ہے۔ یہ اعلان تو بعد لوگ تتر بتر ہوں گے، صحیح اساں تا آپ گناہگار ہیں، کوئی آکھے میں کیتے اپنے دل کہیں کو نہیں پکڑ کے آکھا اپنا ضمیر ہونا گا، وہ این کو چلا گیا وہ چلا گیا، کرتے کرتے میدان خالی ہو گیا۔ مولا علی نے کیا دیکھا، دائیں میرا بیٹا حسن مجتبی ہے، مائیں حسین شہید کربلا، فرمایا آؤ میرے پتروں ہون اساں اللہ دا حکم جاری کریں۔ حکم کون اللہ کا، حد کون جاری کرے، بھج بھج کے سزائیں دے تکڑے، میدان دے بھگوڑے، اقتدار دی کرسی تے بیٹھ کے حد جاری کرنا بھائی شے ہے، وہ جاری کرے جس کا اپنا دامن پاک ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر بن خطاب نے شریح کو قاضی بنایا تھا۔ وہ حضرت عمر کے زمانے سے قاضی، حضرت عثمان کے زمانے میں مولا علی کی جب ظاہری خلافت آئی، آپ نے ارادہ فرمایا، جیسے آپ نے اور بھی اقدامات کیے، حضرت عثمان کے دور دی ساری انتظامیہ، سارے گورنر، سارے مشیر، سارے عہدیدار آپ نے یکسر معزول کر دی۔ وہ ہنا نے تو لوٹی پائی آئی، بنی امیہ دے ہن نا، اور لوگ اٹھے ہن برباد کیتا نے، ہاں دیوال اتنا بڑا سانیہ ہویا، خلیفہ کو قتل کرتا گیا،
اور خلیفہ نے انہوں کو معذور کرن تو انکار کر دیتا. سارے صحابہ مخالف ہو گئے, حضرت عائشہ مخالف ہو گئی, طلحہ زبیر مخالف ہو گئے کہ ظالمہ کو رکھی بیٹھا ہے, ہاں تے انہاں کو معذور نہیں کرے دا, انہاں امت کو جڑا ہے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے بنی امیہ دے انہاں بدماشا نے, معذور کیوں نہیں کرے دا, جناب علی خود قصوروار ہیں. یہ رب آگے سمجھے نہیں. اچھا بہر اب آپ نے سب سے پہلے جس کو معزول کیا تھا وہ دمشق کا گورنر تھا جسے معاویہ بنت ابی سفیان کہتے تھے. یہ حضرت عمر دے زمانے تو گورنر ہے, اور حضرت عثمان دے زمانے تول ماشاءاللہ وہ بادشاہ بن بیٹھا, کیسر و کسرا, وہ اتنے محلات تے سینکڑوں کنیزیں اور اس کے جو غلام اور جناب عیش و عشرت, دسترخوان تے 70 کھانے پک دے. ایک مرتبہ جو امیر مومن صاحب کے ایک شاگرد وہاں پہنچے, انہوں نے دیکھا دسترخوان بچھا ہوا, اس پہ انواع و اقسام کے کھانے. ایک ڈش ہے جسے وہ حلوے کی ڈش ہے, لیکن حلوائی ون کو ون کدا یہ نہیں رہا تو سا کھا لو. حلوہ ہے کہ پرندوں کا شکار کر کے ان کے مغز نکال کر کئی دیگیں چڑھائی گئیں جو بادشاہ دا دسترخوان دوتے, ایک حلوہ بنایا گیا پرندے اندے مغز دا حلوہ. ہونے دا سے جتھا بادشاہ بن کے محوے تے اتھا 70 کھانے ہوئے, اتھا بعد وہ ایک ڈش واسطے کتنی دیگاں چاہی دیا, اور ان دے واسطے بعد وہ کتنے پرندے اندے مغز چاہی دیں, کتنے سینکڑوں پرندوں کا شکار چاہیے. عیش و عشرت دا یہ عالم ہے. جب یہ دیکھا نا آنسوں بہنے لگے مولا دے شاگرد دے, کہ یہ کیا ہے, یہ زندگی توڑی اتنا قوم دا مال تے عیش کر رہے ہو کہ وہ روندے, ایک رون دا مقام ہے, روندے کیوں؟ اچھے مجھے مولا علی یاد آ گیا. وی ملکاں دی دولت کے دے قدمہ تلے آ چکی ہے جڑا مولا خلافت تے بیٹھے, اور او دولت آئی جڑی حضرت عثمان دے دور اتنی ہائی موندے ہوتے آگے بیٹھے ہیں, جیڑی کہ انہاں جو تقسیم کی تھی نا بنی امیہ ہے اپنے ماننے والوں میں تا منا من سونے تے چاندی, یعنی اتنی دولت. افریقہ, ایشیا اور ادھر سے روم, یورپ ہے جی, سینٹرل ایشیا, آپ کا یہ جنوبی ایشیا, آپ کے ہندوستان تک حکومت پہنچ چکی تھی. افریقہ کے کتنے ممالک تھے, میں گنا تو 20 ملک تو میں آگ سکتا. اتنی دولت علی کے قدموں میں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں میں نے جو اپنے مولا کو دیکھا, روزہ رکھا ہوا تھا مولا نے, افطار کا وقت تھا, اور آپ کے سامنے ایک سر بمہر پھیلی تھی, اس کو آپ نے اس کی مہر کو, اس کی سیل کو کھولا, اور اس میں نے کیا دیکھا کہ جو کی روٹیوں کے خشک ٹکڑے, آپ نے ان کو نکال کے پانی میں ڈالا کہ یہ نرم ہو جائیں تاکہ روزہ افطار کرو. جیڑی سلطنت تے بیٹھے وہ ارباں دینار اور درہم دا خزانہ ہے. ابن عباس جو آتے ہیں, آپ خزانے کا اور بیت المال کا حساب کر رہے تھے, چراغ روشن تھا, ابن عباس کسی ذاتی کام کے لیے آئے, آپ نے وہ چراغ خاموش کر دیا. ابن عباس نے پوچھا مولا چراغ کیوں بجھا دیتا نے؟ فرمایا چراغ میں بیت المال اور خزانے دے تیل نال جلدہ پہ آئی, ایک کم جلد خزانے دا آئی اندے واسطے جلدہ پہ آئی, تو ذاتی گفتگو کرنا چاہتا ہے, ہون حق نہیں پہنچدا.
اتنا عادل اور اتنا پرہیزگار اور اتنا قوم کے اور مسلمانوں کے مال کا اتنا خیال ہے آپ. حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا جو لخت جگر ہیں، ان کے گلے میں مولا نے ہار دیکھا. آپ نے پوچھا بیٹی یہ ہار کہاں سے لیا؟ اسا اہل بیت تا یہ ہار اجا کونے سے پہلے ایک اتھو توڑ کو لاگے تاج کیتا کہ بیت المال جڑا مال ایک آیا ہے اندے ایک ہار میں حضرت عمار ابن یاسر کو یا بیت المال دے جڑے مول مسئول ہن انہاں کو میں پیغام بھجوایا ہے کہ آریتن دے دو. شریعت میں ایک حکم ہے کہ کہیں کو آریتن شے منگ کے تے ول واپس کر سکتے ہو، یہ جائز ہے. مولا نے فرمایا بیٹی اگر آریتن نہ گھدا ہو گیا تو میں سزا دے وہاں. حالانکہ خاندان پیغمبر ہے، علی کی کا گھر ہے اور وہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف تو نہیں کیا، لیکن ولی حضرت نے متنبع کیا. ایک عرب سردار دی بیٹی نے چوری کر کی تھی، بڑی مشہور گال ہے. انہاں کہ صحیح سردار دی بیٹی نے چوری کی تھی تو والوں کو جو سزا ملی تو نک کٹی ہوئی سی تو وال کہیں جو گے نہ راسو اندے واسطے تھوڑی یہ رعایت سے کرو. فرمایا پچھلی قوماں ہی واسطے تباہ تھی ہیں، جڑے وڈیرے ہوندے انہاں واسطے قانون کہنا ہی ہوندا. آج جڑے پاکستان صاحب پہ گندے ہوئے تھے قانون کہنی سب کو کمزور سمجھے دیں نا. تائیں ہر روز نمی ایف آئی آر جڑا عزاداری کرے ان دے خلاف کاروائی، اور جتھاں اساں تھوڑے ہیں اتھاں چڑھ کے انہوں عزاداری مناون نہیں دے دے. جتھاں اساں زیادہ ہیں ول در کے پچھاڑ دیں. اوہ ہوئے تا ڈرو بہت اوہ ظالم مظلوم تو خوف زدہ ہوندہ ہے. یہ خوف دی وجہ تو سب کچھ کرتے ہیں. اے دسو تسا کہیں آئین ہے توڑے پاکستان نا منے دیو اور حلف جو چہندے ہو آئین دن میں چہندے کتھا منے دیو آئین منو آتا ہے انہیں کرو توڑا آئین توڑا قانون ہے کہ مائٹ از رائٹ. ہاں جڑے طاقت وارن ہاں طاقت وارن نا او والمندری آپ پڑھیں دے کھڑے ہو گرجے آپ پڑھیں دے کھڑے ہو سمجھ نہیں بھی ہے. ہاں اور جڑے حسین دی قربانی تو سکھ کے آزاد تھی بنا لے آزاد تھے بھاویں پاکستان ہوئے بھاویں ہندوستان ہوئے بھاویں نیلسن مینڈیلا جنوبی افریقہ کوئی بھی ہوئے سارے آزادی سکھی حسین تو ولو حسین دی یاد مناون دے میں دے دے تو کو یوم آزادی مناون دا حق کتھا ہے. اساں جو امام حسین دی یاد منے دیں اپنا آئین چاہ گی دو وہ پہلے پڑھ دے ہوئے آئین جان دے ہوئے منے دے ہوئے منو آتا توڑا عمل دسیں ہے کہ تسا نہیں منے دے کو کاغذ دا پرزہ ہی نہیں سمجھ دے. ہر دنیا کے آئین میں ہے کیا ہر انسان اپنے مذہب میں آزاد ہے. او کو مندر کو مذہب سمجھے تو تم کو آزاد سمجھیں، گرجے کو او مذہب سمجھے آزاد سمجھیں. ہاں جی او بدھ پرستی کو اگر مذہب سمجھے ان کو آزاد سمجھیں. اے میرا مذہب ہے حسین دی آزاداری. میرا آئین دنیا دا ہر آئین ہر انسان دے ہر مذہب دے جو کو آزادی دے دے. تو مسلمان ہے آدم تو خاتم تک کہیں مذہب جبر کیتا ہے پاک رسول نے جبر کیتا ہے. اچھا انہا مطلب ہے کہیں جبر لے جبر کرنا لے کو منیندہ حسین صلوات پڑھ میرا مذہب ہے. اچھا کسی کا یہ مذہب ہے وہ مذہب نہیں ہے اس کا فیصلہ کون کرے؟ مندر میں بدھ ہیں اور ہندو اس کو اپنا مذہب سمجھتا ہے. تو آگ سکتا ہے تیرا یہ مذہب کہیں نہیں. ہر کوئی اپنے مذہب آزاد ہے.
کہیں وہ مذہب جڑی شے کو مذہب سمجھے اون دے بھی تو تا نہیں آکھ سکتا نا، وہ آپ فیصلہ کرے سی. تو آکھ سکتا ہے کہ عزاداری مذہب کہیں نہیں، تو کون ہے آکھنا والا؟ میں پوچھنا ہے اللہ دے نبی کو لوں. اللہ نے دے نبی نے جتنا گریہ حسین تے کیتا ہے کہیں تے کیتا ہے. میں نبی دی سنت کو ادا کرے گا. یہ عزاداری میرے پیغمبر کی سنت ہے، اور سنت اسلام ہے، سنت دین ہے. تو کس بات پہ پابندی لگاتا ہے؟ اور مسلمان کہلاتا ہے اور پابندی لگاتا ہے. اچھا جو مسلمان نہیں ہیں ان کو آزاد چھوڑتے ہو، غیر مسلم آزاد ہوں اس ملک میں اور مسلمان پابند ہوں. ہاں وجہ میں دسنا انہاں کو غیر مسلم بنے دن تو کو آدن تو سا مسلمان کہنے رہی نا. مطلب ہے داعش کی حکومت ہے، ناصبیوں کی حکومت ہے، بل مسلمانہ دی حکومت نہ تھی، خارجیاں دی حکومت ہے. کیڑا نظام ہے؟ ہاں او پابندی تو اولا او سختی تو او کریں. جڑا ناستی ہے، جڑا خارجی ہے، جڑا دشمن ہے اہل بیت ہے، او تو چلو جبر کرے. او تو انہوں نے تا جبر سارے دگی ہے. انہاں اگر گرائن مزار انہوں نے صوفیات مزار گرائن تو انہاں حضرت یونس علیہ السلام دا بھی موصل دے وچ مزار گرا دیتا ہے اللہ دے نبی دا داعش نے. وہ تو پھر سب پہ جبر کرنے والے ہیں. تو ساں غیر مسلم کو آزاد چھوڑو. چلو میں کہتا ہوں او ظالمو، تم ہمیں مسلمان بھی نہیں مانتے، داعش کے ایجنٹ ہو، ناصری ہو، دشمن اہل بیت ہو، پھر بھی غیر مسلم پر تم کون ہو پابندی لگانے والے؟ ساکو اتنا حق دے ہو جتنا مندر کو ہے، جتنا گرجے کو ہے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں، ان دی وجہ کیا ہے کہ تساں آتے ہو طاقتور دے ہوتے تا اساں قانون نہیں چلیں دے، کمزور تے چلیں دے، تساں کمزور ہو یہ واسطے. لیکن تعداد میں کم ہونا کمزوری نہیں ہے. تعداد میں 72 تھے حسین والے، کربلا والے، لیکن ان ہزاروں اور ان کے پیچھے لاکھوں پر کیسی فتح حاصل کی ہے. اور پھر ہم نے تو اس پہ شہید دیے ہیں، ہم تو قربانی دے چکے ہیں. تو سا فیات دے دے ہو اسا قتل تھی چکے ہیں، تو سا جیلت دے دے ساڑے لاشاں کو گرایا جا چکا ہے. وہ اتنی قربانی دیوان دے باوجود بھی والی ساکو ڈرے دے ہو. تو ہم نے موت کو دیکھا ہے. ہاں ہمارے دل میں اب ظالم کا ڈر نہیں رہا. یہ وقتی طور پہ تو سکرے سوچنا اتھا پابندی، اتھا پابندی، اتھا پابندی. لیکن آپ سے پہلے والے بھی یہ اس سے زیادہ پابندیاں لگا چکے ہیں. حجاج ابن یوسف تو زیادہ پابندی لے سو جو انہوں نے فضل لگائی، زیاد ابن ابی سے زیادہ اور ابن زیاد سے زیادہ. تم جبر کرو گے. جس کے بارے میں شک بھی ہوتا تھا کہ یہ علی سے محبت رکھتا ہے، حجاج ابن یوسف اس کو دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتے ہوئے اپنے سامنے ذبح کراتا تھا. اور اس نے چھوڑا اپنے طور پہ چھوڑا ہی نہیں، یا قتل کر دیا یا جیلوں میں ڈال دیا اپنے طور پہ. زیاد ابن ابی نے بھی اسی طرح چن چن کے مارا ہے کوفہ میں. لیکن آج کوفہ ایک دشمن علی موجود کوئی نہیں. تاریخ میں وہ دفن ہو گئے، مٹانے والے مٹ گئے. کہاں گئے یہ لوگ؟ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا. جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. صحیح بات ذرا قرید کے دیکھو نا سی، ہم تو امپلیمنٹیشن کرنے والے ہیں. جناب
ضلعی ایڈمنسٹریٹر، ڈویژنل ایڈمنسٹریٹر، ہاں جی صوبائی ایڈمنسٹریٹر، ہاں جی ملکی ایڈمنسٹریٹر، چیف ایگزیکٹو، ہاں جی اے سی سے لے کر وزیر اعظم تک، وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعلیٰ، اور یہ تمام ضلع کے سربراہان، ڈویژن کے سربراہان، صوبے کے سربراہان، جو ایڈمنسٹریشن یعنی جن کے ہاتھ میں پولیس کی لاٹھی ہوتی ہے اور وہ قانون کو نافذ کرنے والے ادارے شمار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو حکم پر عمل کروانا ہے. بھائی مطلب حکم کہیں دے دیتا ہے، بل کہیں حکم دیتا ہے صحیح. ہاں وہ صحیح رپورٹاں کرنے والے ہیں، رپورٹاں کیتی ہیں، بل اتوں بہ کے پالیسی بنی ہے، تلے جڑے صحیح اے عمل درآمد کرنا منصوبہ بنے آئی سقیفہ دے وچ، امپلیمنٹیشن بنو امیہ نے کی تھی. اور یزید اون ویلے بڑا چیف ایگزیکٹو بنے، اور انہیں پھر کوفہ دے صوبے اپنا چیف ایگزیکٹو جو ابن زیاد کو بنائے، انہیں عمر ابن سعد کو بنائے. بل انہیں تلے چلدے چلدے انہیں مطلب ہے کو قصور وال صحیح کہتا ہے، وہ حکم دے وڑا لیتا ہے یا وہ عمل درآمد کرا وڑا لیتا ہے. وہ صحیح وال سپاہی تا مجبور ہوتا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں، دونوں مجرم ہیں، دونوں مجرم بے گناہ کا. جب آپ خون بہائیں گے، خواہ وہ اتوں حکمران حکم دے وے تائیں مجرم، تلے جڑا وہ سپاہی گولی چلاوے وہی مجرم. اے کوئی مجبوری نہیں، این مجبوری دا کوئی جواز نہیں اسلام میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اے بہانے گلے دن یزیدیاں دا تحفظ کرن واسطے، اے اج دے یزیدی کل دے یزیدیاں دے تحفظ واسطے صحیح مجبوری ہے. ہاں مجھے پتا ہے کہ تاریخ میں کہاں پالیسی بنی، اور آج بھی مجھے پتا ہے کہ جیندے دروازے دے گداگر بڑھتے ہو دولت دے گتی ہو، پہلے بھکھے جو نہ کل تیل کہنا ہے، ہون تیل آگئے تو وہ دولت مند بن گئے، تساں بھکھے. ہاں ول بھج کے انہاں دے دروازے تے پندے اور منگدے اور ذلیل تھی کہ انہاں پالیسی ان کی ہے سعودی انٹیلیجنس کی، موساد کی، سی آئی اے کی، پلان امریکہ اسرائیل اور سعودی شہنشاہیت کا عمل درآمد پاکستانی حکمران کرتے ہیں. کیوں کہ منگ کے کھاندے نہیں واسطے کہ کمزوروں پہ پھر تمہارا پانی چھکی جا بیٹھی دے. زائد سے زائد تم کیا کرو گے؟ ایف آئی آر درج کرو گے، چلو کہیں مجلس کہیں ماتم پہ پابندی لگا دو گے، اور پھر کہیں تم کسی کو جیل میں ڈال دو گے، کسی کو تفتیش کرتے کرتے اتنا مارو گے کہ وہ شہید ہو جائے گا، اور پھر کسی کو گولیوں سے چھل نہیں کر دو گے کہ جو عزاداری کے لیے نکلے گا. کتنے مثالیں خود پاکستان میں موجود ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، خیر پور ملت، کتنے مقامات پہ. ارے ہم تو عزاداروں کے لاشیں اٹھا چکے ہیں. اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا حافظہ جو وہ باقی نہیں رہا، یا تمہارا حافظہ نہیں ہے، تم بھول گئے ہو، ہم نہیں بھولے. ان سختیوں اور شدتوں سے نہیں روکا جا سکتا ہے. اگر 10 سال کے لڑکے کو صرف سعودی حکومت کے مظاہرے کرنے پر وہ ظالم گرفتار کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو جیل میں ہی وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کا سر قلم کر کے لٹکا دیتے ہیں. لیکن سر قلم پہلے کر چکے. جب اب مولا حسین نے جو لشکر ترتیب کیا تھا نا، اس میں سارے مرد تو نہیں تھے، اس میں بچے بھی تھے، اس میں سارے بڑے نہیں تھے، اس میں طفلان بھی تھے، مستورات بھی تھیں،
امام حسین نے قیامت تک کے لیے ہر یزیدی نظام کا تختہ الٹنے کے لیے یہ بے مثال کارنامہ انجام دیا ہے. صرف یزید ابن معاویہ کا مقابلہ نہیں تھا بلکہ ہر آنے والے طاغوت اور ظالم کا، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا سعودی عرب میں ہو، وہ ایشیا میں ہو یا یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں ہو، وہ کس شکل میں ہو، سب کا مقابلہ. سب گھبراتے ہیں اس بات سے، اور اگر کبھی اجازت بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی ان کی چالاکی ہوتی ہے، اس میں بھی وہ لوگوں کو اس حقیقی مقصد سے منحرف کرنا چاہتے ہوتے ہیں. آئیے، انہوں نے اگر بچوں کو ذبح کیا ہے اور سر قلم کیا ہے تو اس سے پہلے یہ ظلم آل محمد پہ ہو چکا ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی امالی میں لکھتے ہیں کہ جب مولا شہید ہو گئے اور ظالموں نے خیموں پہ حملہ کیا اور بچے کچھ شہید ہوئے، کچھ بکھر گئے، ان میں سے 2 بچے جو حضرت مسلم ابن عقیل کے ظالموں کے ہاتھ آ گئے، انہوں نے جا کر ابن زیاد کے پیش کیا. ابن زیاد نے زندان کے داروغہ کو بلایا اور یہ کہا کہ ان بچوں پہ سختی کرو اور ان کو اچھی غذا نہ دینا، ان کو ٹھنڈا پانی نہ دینا. بچے دن بھر روزہ رکھتے تھے، افطار کے وقت 2 روٹیاں اور ایک گرم پانی کا کوزہ لایا جاتا تھا، اور اس طرح وہ زندگی کے دن گزارتے رہے. ایک عرصہ گزر گیا، ایک دن آپس میں کہنے لگے، اے بھائی، اس طرح تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ جیل ہمیں تباہ برباد کر دے گی، ہماری عمریں تمام ہو جائے گی، کیوں نہ اس زندان کے داروغہ سے بات تو کریں کہ شاید اس کے دل میں نبی کی اطرت کے بارے میں کوئی نرمی موجود ہو. جب وہ اپنے حسب دستور آیا اور 2 روٹیاں اور ایک گرم پانی کا کوزہ لے کر اس نے دروازہ کھولا تو دونوں بھائی کہنے لگے، ذرا رک جا اور ہماری بات سنتا جا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں. تو وہ کہنے لگا، بتاؤ کہ تم کون ہو، کہ تم کیا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو اس کا کلمہ گو مسلمان ہوں. کہا کیا حضرت جعفر طیار کو جانتے ہو؟ کہا ہاں، وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اور جنت میں اللہ نے ان کو پر عطا کیے ہیں. تو پھر کیا علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ کہا ہاں، وہ تو اللہ کے نبی کے بھائی ہیں، وہ نفس رسول ہیں. تو پھر ہم مسلم ابن عقیل کے لاڈلے ہیں، تو نے ہم پہ یہ ظلم روا رکھا ہے اور ہم تو اس زندان میں ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. تو وہ قدموں میں گر گیا. اس نے کہا، اے شہزادو، تم نے اس سے پہلے کیوں نہ مجھے بتایا؟ اس نے دروازہ کھولا اور کہا، جاؤ، آزاد ہو تم. شام ہوتے ہوتے اندھیرا جب چھا گیا، اب کوفہ ہے اور کوفہ کے گلی کوچے ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ راستہ کون سا ہے، کدھر جائیں، کبھی اس گلی میں اور کبھی اس گلی میں. چلتے چلتے دروازے پہ رکے تو ایک خاتون دروازے پہ کھڑی تھی اور اسے کہنے لگے کہ ہم یہاں اجنبی ہیں اور رات گزارنا چاہتے ہیں. اب وہ پوچھنے لگی کہ بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے دنیا کی بڑی خوشبوئیں سونگھی ہیں، لیکن تمہارے بدنوں سے جو خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو میں نے کہیں نہیں
पूछूं گی بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ہم آل محمد کے شہزادے ہیں، ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت موزن ہوئی، اس نے اپنا دروازہ کھول دیا اور حجرے میں مہمان بنایا، وہ خدمت انجام دینے لگی کہ اتنے میں اس کا گھر والا دروازے پہ دق الباب کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اتنی دیر تک کیا کرتے رہے ہو، کہاں پھرتے رہے ہو؟ کہا کہ ابن زیاد کے زندان سے 2 بچے فرار کر گئے ہیں اور اس نے حکم دیا ہے کہ انہیں گرفتار کر کے لایا جائے۔ اگر ایک بچے کو لایا گیا تو 1000 درہم، اگر 2 کو لایا گیا تو 2000 درہم۔ تو میں ان کو تلاش کرتا رہا ہوں تاکہ مجھے حاکم کی طرف سے انعام ملے۔ وہ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ بھلا بچوں کے لیے تم نے اتنا تلاش کی ہے اور لالچ میں پڑ گئے ہو۔ اس نے کہا چھوڑ ان باتوں کو اور جلدی دروازہ کھول، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس نے کھانا پیش کیا اور اس نے کھانا کھایا اور اپنے بستر پہ سو گیا۔ ادھر ایک حجرے میں جو بچے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر سو رہے تھے، رات کے کسی پہر اس ظالم نے اپنے گھر میں سانس لینے کی وہ آہٹ سنی تو اپنے بستر سے اٹھا اور دیواروں پر دروازوں پہ ہاتھ مارتا ہوا ایک ایسے بیل کی مانند جس کی زنجیر کو کھول دیا گیا ہو، اور اچانک اس کا ہاتھ قضا کا ہاتھ ان بچوں پہ جا پڑا۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں تو گھر کا مالک ہوں، تم کون ہو؟ بس ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بیدار کیا، اے بھیا اٹھو، جس قضا سے ہم چلے تھے وہ ہمارے سر پہ آن پہنچی ہے۔ کہا ظالم ہمیں امان دو تو ہم بتاتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں میں امان دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہمیں داروغ زندان میں آزاد کر دیا تھا۔ محبت پیغمبر و آل پیغمبر میں اس نے کہا میں تو تمہیں فضاؤں میں اور صحراؤں میں ڈھونڈتا رہا اور تم مجھے اپنے گھر میں مل گئے۔ اور ظالم نے دونوں کو رسیوں سے باندھا، ستون کے ساتھ جکڑ دیا۔ شب بھر بچے روتے اور بلکتے رہے۔ ظالم صبح اٹھا اور تلوار نکالی اور اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اے لب فرات ان بچوں کا سر قلم کرو اور آؤ پھر میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ حبشی غلام چلا، چند قدم چلا تو بچے کہتے ہیں اے غلام حبشی تیری سیاہی تو حضرت بلال مؤذن پیغمبر سے ملتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم کون ہو جو حضرت بلال کا نام لے رہے ہو؟ کہا ہم تیرے اس نبی کی آل میں سے ہیں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کا مؤذن تھے بلال۔ تو اس نے تلوار پھینکی اور دریا میں چھلانگ لگائی تو اس حارث ملعون نے کہا میری نافرمانی کر کے جا رہے ہو؟ تو کہا میں اس وقت تک تیرا فرما بردار تھا جب تک کہ میں تجھے اللہ کا فرما بردار سمجھتا تھا۔ جب تو ان بے گناہوں کا خون بہانا چاہتا ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، اب تیری اطاعت مجھ پہ لازم نہیں ہے۔ اس نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا اور کہا یہ لو تلوار اور ان بچوں کو جا کے قتل کرو، ان کا سر قلم کرو۔ جب چلے اس کے ساتھ تو راستے میں کیا معرفت ہے،
کیا عجیب انداز ہے، کس طرح جہنم سے بچانے والے ہیں ان کے بچے بھی۔ امت کو کہنے لگے اے جوان تیرا حسن و جمال، اس پہ ہمیں ترس آتا ہے کہ یہ خوبصورت چہرہ یہ جہنم میں کیسے جلے گا۔ اس نے کہا تم کون ہو ایسی باتیں کرنے والے، اتنے بچے ہو کر اتنے معرفت اور ایمان کی باتیں کرتے ہو۔ کہا یہ تیرا باپ ظالم ہمیں بے گناہ ہمارا خون بہانا چاہتا ہے، ہم نبی کی آل اور عطرت میں ہیں۔ اس نے بھی تلوار پھینکی اور دریا کا رخ کیا۔ اس نے کہا میری نافرمانی کر کے جا رہے ہو۔ کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، او خالق کی نافرمانی جب ہو تو باپ بھی ہو تو نافرمان جو اللہ کا باپ ہے اس کی بیٹے پر فرما برداری لازم نہیں ہے۔ وہ بھی چلا گیا۔ اس ظالم نے کہا اب میرے سوا کوئی نہیں ہے جو ایک کو قتل کرے۔ جب اس کے ساتھ یہ شہزادے چلنے لگے، چلتے چلتے کہا اے شیخ تو انعام لینا چاہتا ہے؟ دیکھو ہمارا حسن تو دیکھو، ہماری معصومیت دیکھو، تجھے دولت کی ضرورت ہے، بازار میں چلے جاؤ، ہمیں بیچ دو، تمہیں اچھی قیمت مل جائے گی، ہمارے خون میں ہاتھ نہ ڈالو۔ اس نے کہا نہیں میں تمہیں قتل کر کے اتنے زیادہ سے انعام لوں گا۔ اور پھر کہنے لگے ظالم ہم تو عطرت پیغمبر ہیں، ہم تو اہل پیغمبر ہیں، تمہیں ہم پہ رحم نہیں آتا۔ اس ظالم نے کہا میرے دل میں تمہارے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ اور کہا کہ ظالم ہم یہ تو دیکھو ہم کتنے چھوٹے چھوٹے سن کے، ہماری صغر سری پہ تم رحم کرو۔ ظالم نے کچھ نہ مانا، لبے دریائے فرات لے چلا۔ ظالم نے جب قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی تو بچوں نے کہا کہ اچھا جب تو نے ہمیں ذبح کرنا ہے، ہم نے ذبح ہونا ہے تو آخری وقت میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی اجازت دے دو۔ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کی عبادت اور اتنے تلوار کے سائے تلے اللہ کا سجدہ۔ دو لب فرات کے پانی سے وضو فرمایا اور دو رکعت نماز ادا کی، پھر ہاتھ دعا کے بلند کیے پروردگارا اس ظالم اور ہمارے درمیان تو احکم الحاکمین ہے، تو حق کا عدل کا فیصلہ فرمانا۔ اور ظالم نے کہا بڑے بھائی کو کہ آگے بڑھو، سر جھکاؤ، کہا میں خود سر نہیں جھکاؤں گا۔ اور ظالم نے اسی طرح سر پہ تلوار جو ماری تو سر تن سے جدا ہوا، لاشا گرا اور تڑپنے لگا۔ اس نے سر کو توبرے میں رکھا چھوٹے بھائی کے سامنے، وہ بڑے بھائی کو جب تڑپتے ہوئے تو گر گئے لاشے پر چھوٹا بھائی اور لہو سے اپنے آپ کو رنگین کرنے لگا۔ اور ظالم نے کہا اٹھو، کہا نہیں کبھی نہیں اٹھوں گا۔ اور ظالم نے وہی ذبح کرنا شروع کیا، لاہور سر توبرے میں رکھا، دونوں لاشیں دریا میں جو پھینکے، ادھر سے باہیں کھلی اور سینے سے سینہ لگایا۔ یہ دونوں شہزادے رقیہ کے یہ دونوں لال غربت میں مسافرت میں تنہا بے یار و مددگار اس بچپن میں اس طرح ذبح کر دیے گئے۔ اے عزاداروں، اے زواروں، مسیب کے مقام پر آج بھی دریائے فرات جاری ہے۔
مسیب پر ان شہزادوں کی زیارت گاہیں موجود ہیں۔ وہ آج کے ظالموں، کل کے یزیدی ہمیں نہ مٹا سکے تو آج تم کون ہوتے ہو ان کی یاد مٹانے والے؟ ان کی عزاداری تو قیامت تک قائم رہے گی۔ اس میں نہ میرا کوئی کردار، نہ آپ کا کوئی کردار، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ اللہ ہے جس کا یہ انتظام ہے کہ جس نے اس یاد اور اس ذکر کو اور اس عزاداری کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ارے فرعونو، اے یزیدو، اللہ کا مقابلہ کر کے دیکھ لو اور پھر کس طرح تم کامیاب ہوتے ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اپنے بزرگوں کی خدمت میں ایصال فرمائیں۔ بارے الہ ہماری اس ادنا کوشش کو عبادت شمار فرما۔ ہم سے جو کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں، گناہ سرزد ہو چکے ہیں اور ہوتے ہیں، انہیں اپنی رحمت اور سید الشہداء اور آل پیغمبر کی اس مظلومیت کے صدقے سے معاف فرما۔ ہمیں اپنی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار دے۔ بالاخص ہمارے بزرگ مومنین و مومنات جو رحلت فرما گئے، انہیں اس عبادت کے بہترین اجر سے سرفراز فرما اور انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہمارے جو جتنے نیک مقاصد ہیں، نیک حاجات ہیں، پوری فرما۔ بارے الہ اس عزاداری کو ہماری توبہ قرار دے اور ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ حقداروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیں اور ظالموں کے مقابلے میں رہیں۔ پروردگار عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و اہل بیت کی معرفت عطا فرما، بصیرت دین نصیب فرما، اور دین جیسے کامل ہے، اکمل ہے، ہمیں اسی طرح اسے کامل پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں، رزق حلال کی وسعت عطا فرما۔ بہت مشکل زمانہ ہے، ہمیں کم از کم تیرے ارد گرد کے 40 گھر تیرے ہمسائے ہیں، ان کی خبر گیری تیرا اور میرا فرض ہے۔ وہ بے سہارا ہوں اور میں مزے میں ہوں، وہ بھوکے ہوں، ان کے لیے علاج کو کچھ نہ ہو، وہ تنگ دستی میں ہوں اور میں انواع و اقسام کے مزے لوٹ رہا ہوں، تو یہ انسانیت بھی نہیں ہے اور یہ دین و ایمان بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور اپنے مومن بھائیوں اور بے سہارا انسانیت کا سہارا بنے تو یہی وہ راہ حسین ابن علی ہے کہ حسین کے قاتل بن کے آئے تھے، ہر کا لشکر، لیکن پیاسے تھے تو حسین نے اپنی ضرورت کا انہیں پانی پلا دیا۔ یہ ہے وہ بلند کردار جس کو ہم مناتے ہیں، اور یقیناً یہی وہ انسانیت کی معراج ہے۔ پروردگارہ اس سیرت طیبہ پہ ہمیں قائم و دائم فرما، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ماحول کے برے اثرات سے محفوظ فرما، عزاداری سید الشہداء کو قائم و دائم فرما۔ یہ چھوٹے اور بڑے عہدوں پہ اپنے عہدوں کو، اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے یہ جو بے گناہوں پر اور مظلوموں کی یاد منانے والوں پہ یہ ناروا اور ناجائز پابندیوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ آئین کو بھی توڑتے ہیں، قانون کو بھی توڑتے ہیں، یہ لا قانونیت
قانون کی مسند پر بیٹھ کر قانون کو پاؤں تلے رونتے ہیں. آؤ دہشت گردوں کے سامنے ہم نے قربانی دی ہے, ہمارے ہاتھوں سے کوئی دہشت گردی ثابت کرو. دہشت گرد ہمارے قاتل بنے ہیں اور ہم ان کے مقتول بنے ہیں. ارے ملک کو بچانے والا کون ہے اور تباہ کرنے والا کون ہے؟ جنہوں نے صبر کیا, اپنے مظلوموں کے لاشیں اٹھائے اور امن کو قائم رکھا, ملک کو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دیا. تم پھر ان پہ ظلم ڈھاتے ہو. یاد رکھو انجام یزید کا بھی اچھا نہیں ہوا, ابن زیاد کا بھی اچھا نہیں ہوا, حجاج ابن یوسف کا بھی. ہر ظالم نے اپنے انجام کو دیکھا ہے. اگر تم نے بھی اس راستے کو اپنایا تو بچ نہیں سکو گے. یہ زیادہ دیر تک اقتدار باقی رہنے والا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے 700 سال تک حکومت اندلس پر ختم ہو گئی, 400 سال مصر پر فرعونوں کی ختم ہو گئی, 500 سال بنی عباس کی حکومت, اور بنی امیہ کی تو صرف 1000 مہینے تھی, وہ ختم ہو گئی. امام حسین کے خون کا یہ اثر تھا. تو تم اگر ان راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی بھی نہیں ہے. اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں, کسی شیعہ گھرانے سے کوئی اے سی بنا ہے, ڈی سی بنا ہے, سیکٹری بنا ہے, ڈی آئی جی بنا ہے, آئی جی بنا ہے, کوئی ایڈمنسٹریشن پہ گیا ہے, سول یا ملٹری یا انٹیلیجنس میں, وہ نہ بھولے کہ تیری ماں نے تجھے حسین کی محبت گھٹی میں پلائی تھی. تو حسین کا ممنون ہے, تو علی کا احسان مند ہے, تو آل محمد کا ممنون ہے. تجھے اگر دنیا میں کوئی روزی یا عزت ملی ہے تو یہ آل محمد کا صدقہ ہے. غداری نہ کر, وفاداری دکھا. بار الہ ہمیں ہمیشہ مظلوموں کا حامی و ناصر کر, ظالموں کو دشمن قرار دے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام, آقا مولا ملجا و ماوا کے ظہور میں تعجیل فرما. سب سے زیادہ جو دکھی ہے, جس کے دل میں غم حسین ہے, سب سے زیادہ جو رونے والا ہے اپنے دادا کے غم میں, اپنی دادی کے غم میں, پروردگارا اس غمگین دل اور اس دکھی امام کا ہمیں ناصر و مددگار قرار دے. ہمیں ان کے راستے پہ تن من دھن کی قربانی کی توفیق عطا فرما. آج بھی یہ ظالم مشرق و مغرب کے امام زمان کے دشمن ہیں اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری سازشیں بالآخر انہی کے خلاف ہیں. اب ہم ہیں جنہوں نے امام کا مددگار بننا ہے, اور یہ یاد حسین ہے جس نے تیار کرنے ہیں وہ مجاہد, وہ عشق شہادت سے سرشار جنہوں نے امام کے لشکر کا سپاہی بننا ہے. آؤ اپنی محفلوں, اپنی عزاداریوں کو اتنا سنوارو اور پاکیزہ بناؤ کہ اس میں دنیا کے عیاش نہ نکلیں, یزیدی بن کر نہ نکلیں, بن کے وہ نکلیں جو زہرا کے لال کے وفادار بنے, جو حسین کے خون کے بدلے کے لیے لشکر مہدی کے سپاہی بنے. پروردگارا ہمیں ان کا وفادار قرار دے اور ہمارے خون کو ان کے قدموں پہ نچھاور فرما. مولا کائنات کے بوقت موت دیدار نصیب فرما, موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما. جو دلوں میں دعائیں رہ جاتی ہیں, جنہوں نے بھی التماس سے دعا کی ہے, جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما, جو لا علاج ہیں تو خود ان کو شفا عطا فرما. بار الہ دنیا و آخرت کی سعادت کامرانی, فلاح و نجات مقدر قرار دے. تیرا احسان ہے کہ تو نے ان دنوں میں بھی تو نے ہمیں زندہ رکھا کہ ہم حسین کے صدقے جہنم کی شعلوں سے نجات پائیں. میرے اللہ ہمارے ان آنسوں کو, ان آہوں کو, ان سسکیوں کو اس قابل بنا دے کہ جن گناہوں کی وجہ سے وہ آتش جہنم ہم نے اپنے گناہوں سے بھڑکا دی ہے, یہ آنسو اسے بجھا دے.
اور پھر کھلے صراط کا گزر آسان ہو جائے. مولا کائنات ہمیں گلے سے لگائیں اور وہ قسیم الجنت والنار وہ پھر ہمیں جہنم سے چھڑا کے جنت تک پہنچائیں. ہمیں ان سید شباب اہل الجنہ کی تابعداری اور غلامی نصیب فرما. زہرائے اطہر کے قلب مطہر کو ہم پہ راضی و خوشنود فرما. ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعطرته